السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ سے متعلق یہ چوتھی نشست چل رہی ہے، جس میں خاص طور سے اہل علم حضرات کے لیے کہ اس طرح کی چین سسٹم کا مارکیٹنگ، چاہے وہ کسی بھی کمپنی کا ہو، آموے کا ہو، وسٹیج کا ہو، یا الویرا کا ہو، یا ہربل لائف ہو، کوئی بھی اس طرح کا نظام جس میں چین سسٹم ممبر سازی کی اہمیت اور اسی کو مقصود بنایا جاتا ہے، اس کے حرام ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں شریعت کی روشنی میں اس طرح کے چین سسٹم تجارت کو منع کیا جاتا ہے اور حرام قرار دیا جاتا ہے؟ حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت اور بزنس کے حرام ہونے کی اور اس کے مکروہ اور فاسد یا باطل ہونے کے 9 وجوہات ذکر کیے ہیں کہ کوئی بھی تجارت ان 9 وجوہات کے دائرے میں آتی ہے تو پھر اس طرح کی تجارت فاسد، باطل یا حرام ہو جاتی ہے۔ اور اس پر چونکہ مستقل فقہی سیمینار ہو چکا ہے اور کئی دارالافتاء کے فتاوی اور کئی علماء کے اس پر تصدیقات موجود ہیں، تو خاص طور سے اہل علم حضرات کے لیے 2-4 وجوہات یہاں پر ذکر کیے جائیں گے۔ پہلی وجہ حرام ہونے کی یہ ہے کہ شریعت میں حلال طریقے سے کمانے کی جو شکلیں ہیں، یا تو آپ کوئی مال ہدیے میں آپ کو ملے، یا وراثت میں آپ کو ملے، یا ملازمت میں آپ کو ملے، یا تجارت سے آپ کو ملے، مال بھی آپ کا ہو، محنت بھی آپ کی ہو جسے تجارت کہتے ہیں، یا محنت آپ کی ہو اور مال کسی اور کا ہو جسے مضاربت کہتے ہیں، یا مال آپ کا ہو، محنت نہ ہو، محنت کسی اور کی ہو جسے شرکت کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی طریقہ، یا اجارہ ہے، کرائے پر کسی چیز کو حاصل کرنا، حلال کی جتنی شکلیں فقہا نے ذکر کی ہیں، ان شکلوں میں سے کس شکل میں چین سسٹم کا یہ نظام، مارکیٹنگ، ملٹی لیول مارکیٹنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کا یہ نظام داخل ہوتا ہے؟ آپ غور کر لیں، حلال کے جتنے طریقے ہیں ان میں سے کسی کے تحت میں یہ طریقہ آتا ہی نہیں اور داخل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس میں حلال کرنے کے لیے نہ آپ کا سرمایہ لگا، چونکہ ممبر سازی کوئی ایسا حق نہیں ہے جس پر آپ معاوضہ پیش کریں، جسے آپ خریدیں، اور مال جہاں تک کمپنی کا سامان خریدنا ہے، وہ سامان ایک بہانہ ہے، وہ مقصود نہیں ہے، جس پر تفصیل سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس واسطے پہلی چیز وجہ حرام ہونے کی یہ ہے کہ حلال کے جس قدر طریقے رائج ہیں فقہ کی روشنی میں، ان میں سے کسی کے تحت میں یہ طریقہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو ممبر بن رہے ہیں وہ اس کے ملازم ہیں، تو پھر سوال ہوگا کہ ملازم خود مال کیوں خرید رہا ہے؟ کسی کمپنی کا رواج آپ نے دیکھا کہ وہاں کے ملازم آپ کا سودا بھی خرید رہے ہیں، آپ کا مال بھی خرید رہے ہیں، بلکہ اسے ملازم بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سودا خریدتا بھی رہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا بھی رہے، اس کی جھوٹی تعریف کرتا بھی رہے۔ کون سی کمپنی کا ملازم ایسا ہے جس سے مال خریدنا ضروری ہے؟ تو ملازمت اسے کہا نہیں جا سکتا ہے، اور ملازمت ہے تو پھر اس کی کوئی تنخواہ طے نہیں ہے، اس کا تو کمیشن ہے جس پر ایک غیر موہوم کمیشن ہے، جس پر کتنا ملے گا، کیا ملے گا، وہ کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سود حرام کیوں ہے شریعت میں؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے مال کمایا جاتا ہے۔ پیسہ دیے کسی کو 10 لاکھ روپے اور اس پیسے سے انکم آپ کو آنا ہے، آپ کی محنت نہیں لگنا ہے، اور وہ پیسہ آپ تجارت میں نہیں لگانا ہے، بطور قرض کے دے دیے اور اس میں آپ کمانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ نہ آپ محنت کرنا چاہ رہے ہیں، نہ آپ اس میں مال لگانا چاہ رہے ہیں، بلکہ 2-4 ممبر بننے کے بعد نیچے کے لوگ ممبر سازی کرتے جائیں گے اور آپ اوپر بیٹھ کر مال کماتے رہیں گے۔ آپ نے شروع میں مال لگا دیا ممبر بننے کے لیے یا ممبر بننے کے بہانے مال خریدنے کے لیے، اب اس کے بعد نیچے کے لوگ 10-15 لوگ آپ کے پیچھے جو ممبر بن رہے ہیں وہ آپ محنت کرتے رہیں گے، آپ کو ان میں سے کمیشن حاصل ہوتا رہے گا۔ اور سود میں بھی ایسے ہی ہے کہ نہ محنت ہے نہ مال ہے، کسی کے حوالے پیسہ کر دیے اور قرض کے طور پہ دے دیے اور آپ اس سے پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں۔ وہی شکل اس میں بھی پائی جا رہی ہے، اور
رہی یہ بات کہ نہیں ہم مال خرید رہے ہیں، ایک طرح کا بزنس ہے اور اس پروڈکٹ سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم بھی تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں، وہ محنت برائے نام ہے۔ ہر نیچے ممبر بننے والے کے پاس آپ کو جانا نہیں پڑتا ہے، کبھی کبھار آپ کو جانا پڑتا ہے، اسے محنت نہیں کہا جاتا۔ آپ نہیں بھی گئے پوری زندگی تو بھی نیچے والے محنت کرتے رہیں گے، آپ کو کمیشن آتا رہے گا۔ اور جو رہی بات سامان خریدنے کی، ہم بزنس کر رہے ہیں، وہ سامان برائے نام ہے۔ اور فقہ کا قاعدہ ہے العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، قواعد الفقہ صفحہ نمبر 91، کہ عقود اور معاملات میں، بزنس اور تجارت میں مقصد پیش نظر ہوتا ہے، اس پر حکم لگتا ہے، الفاظ پیش نظر نہیں ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے چین سسٹم نظام میں ایک طرح کا دھوکہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص تیز زبان کا ہے اور اچھی طرح سے جھوٹ موٹ کی تعریف کر لیتا ہے سامان کی، اس کے عیب کو چھپاتا ہے اور دوسری کمپنیوں کا نقص بیان کر کے اچھا تیز زبان کا شخص ہے وہ تو اس میں چل جائے گا، اور جو شخص سادے سیدھے مزاج کا ہے، جو اس کا عیب نظر آ جائے اسے بیان کر سکتا ہے، تو پھر وہ شخص اس تجارت میں نہیں چل سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی سامان کو اس طرح اس کے غیر حقیقی فوائد بیان کر کے اسے بڑا چڑھا کر بیان کرنا اور سامنے والے کو ایک طرح کے مہنگے سامان کے دھوکے میں مبتلا کر دینا، اس سے بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع سے منع فرمایا، نہا عن بیع الغرر۔ اور مبسوط سرخسی میں غرر کسے کہتے ہیں؟ الغرر ما یکون مستور العاقبہ، دھوکہ وہ ہے جس کا انجام پوشیدہ ہے، کیا فیوچر ہے، کیا رزلٹ نکلے گا، کچھ بھی ابھی پتہ نہیں ہے۔ ممبر بنیں گے تو ہوگا، نہیں بنیں گے تو نہیں ہوگا، محنت ضائع ہوگی اور خالی جو سامان بلا ضرورت کے خریدا گیا تھا وہ سامان پر پیسہ بھی ویسٹ ہو جائے گا۔ بلکہ بحث و نظر مجلہ میں لکھا ہے کہ یہ لاٹری سے بھی زیادہ نقصان دہ کاروبار ہے، لاٹری سے بھی زیادہ نقصان دہ کاروبار ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو دھوکہ دینا ہے نہ کسی کو دھوکے میں رکھنا ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں بیع اور شرط دونوں داخل ہے، یعنی آپ کو سامان خریدنا ہے تو ممبر بننا شرط ہے، آپ کو سامان خریدنا ہے، ممبر بننا شرط ہے، ممبر بننے پر ہی آپ کو سامان دیا جائے گا یا سامان میں رعایت کی جائے گی۔ اور تجارت کا اصول ہے کہ بیع میں شرط جائز نہیں ہے، شرط فاسد سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ نہا عن بیع و شرط، مجموع الزوائد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بھی طرح کے بزنس میں اس طرح کی شرط لگانے سے منع فرمایا جس میں سے جانبین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو۔ البتہ جو شرائط ایسے ہیں جو بغیر شرط لگائے کے بھی وہ داخل ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی سامان خریدا کمپنی سے، وہ خود بخود ہوم ڈیلیوری کرنے کا قانون بن گیا ہو یا کور میں پیک کر دینے کا نظام بن گیا ہو، تو وہ چیزیں بیع کے تحت میں داخل ہو کے جائز ہو جاتی ہیں۔ لیکن کسی ایک عاقد کا کہ خریدنے والے یا بیچنے والے کا خاص طور سے فائدہ ہو تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک معاملے میں دوسرے معاملے کو داخل کر دیا گیا۔ سامان خریدنا تجارت ہے، ممبر بننا ملازمت ہے، اگر آپ اسے ملازمت مانتے ہیں تو ملازمت الگ چیز ہے جس پر سیلری ملے گی، اور تجارت الگ چیز ہے جس میں سودا ملے گا اور ثمن اور رقم ادا کی جائے گی۔ یہاں پر دونوں کو ایک ساتھ جوائن کر دیا گیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن البیعتین فی بیعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیع میں دو طرح کی بیع کرنے سے منع فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے ابواب البیوع۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ اس میں موہوم کمیشن کا لالچ دیا گیا ہے، کتنا آپ کو کمیشن ملے گا کوئی اندازہ نہیں ہے، اسی کو زیرو سم گیم بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کتنا آگے ممبر بنا سکیں گے، اس پر کیا آپ کو انکم ہو سکے گا، کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ محنت کر کے بعض مرتبہ آدمی کو خالی ہاتھ رہنا پڑتا ہے، سامنے والا ممبر نہیں بنا، اپنا خالی سامان بھی گیا، سامان کے اس واسطے خریدنا پڑا مہنگا سامان تاکہ ممبر بنیں گے تو ہمیں انکم آئے گا، کمیشن آئے گی، نہیں بنے کچھ بھی نہیں ہوا، بلا ضرورت کے مہنگا سامان سر پہ لینا پڑا۔ اور اگر ہو بھی گیا تو دولت کا غیر منصفانہ نظام بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ نیچے والے محنت کر رہے ہیں، اوپر والے کمیشن کھا رہے ہیں، یہی دولت کا غیر منصفانہ نظام ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور ساتویں وجہ یہ ہے اس میں جوا کی شکل بھی پائی جاتی ہے۔ جوا کی شکل یہ ہے کہ آدمی سامان خریدا ممبر بن سازی کی امید پر کہ لوگ ممبر بنیں گے تو میرے یہ جو سامان خریدنا ہے مہنگا سامان، غیر ضروری سامان جو میں خرید رہا ہوں، اس واسطے اس پر پیسہ لگا رہا ہوں تاکہ ممبر بنیں گے تو کمیشن آئے گا۔
اب وہ ممبر بنیں گے نہیں بنیں گے، کمیشن آئے گا نہیں آئے گا، ایک موہوم طرح کے نفع پر اپنا مال صرف کر دینا، جسے جوا کہا جاتا ہے، جوے کی شکل بھی پائی جاتی ہے جس میں نفع کا کوئی مقدار یا نفع کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور 8ویں وجہ یہ ہے، دوسری جہت سے اگر دیکھا جائے تو کمپنی اپنا سامان بیچنے کے لیے ممبر سازی کو بہانہ بنا رہی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ ہیلے کر کے اپنی تجارت نہ بڑھائی جائے، بہانے کر کے اپنا سامان نہ بیچا جائے۔ نہا عن النجشی، فتاوی شامی میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ دھوکے کی بے جائز نہیں ہے کہ آپ کو سامان بیچنا ہے اپنی کمپنی کا، آپ ممبر سازی کو بہانہ بنا کے اپنا سامان آگے بڑھا رہے اور مہنگے سے مہنگا بیچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات فقہاء نے، علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے اس طرح کا چین سسٹم نظام، نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ملٹی لیول مارکیٹنگ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔